ہر دن کی طرح ہر روز کی طرح ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جسے آپ نوٹ فرما لیں اور اس کا صحیح جواب آپ روانہ کریں تاکہ آپ بھی اس کوئز میں شامل ہو سکے، اسلام کی ترقی و ترویج میں آپ کا بھی حصہ شامل رہے۔ تو ناظرین نوٹ فرمائیں آج کا سوال۔ سحری ٹائم میں آج کا سوال ہے، روزہ کس ہجری میں فرض ہوا؟ اپنے جواب بھیجنے کے لیے ٹائپ کیجئے ST اسپیس آپ کا جواب، آپ کا نام اور پتہ لکھ کر بھیج دیجئے 7999199999 پر۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہر مومن کا دل جانتا ہے۔ ہر مومن کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہے، جو محبت ہے، اس کا ثبوت ہر مومن گواہی دیتا ہے اس کی۔ یقیناً وہ الفاظ ہمارے پاس نہیں ہوتے ہیں جن سے محبت کا اظہار ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اظہار کے لیے بھی اللہ نے سپورٹ کیا ہے، اللہ نے دیا ہے کہ بس محبت کا یہی اظہار ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ بزبان شاعر دیگر بات ہے کہ نعت کہنے والوں نے بڑی بڑی نعتیں کہی ہے، دریا بہا دیے ہیں، 1400 سال گزر گئے ہیں، نعت لکھنے والوں کی کمی نہ ہوئی، نعت پڑھنے والوں کی کمی نہ ہوئی، روز افزوں اس میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے۔ یقیناً ہر لمحہ ہر مومن جب درود پڑھتا ہے گویا وہ نعت نبی پڑھتا ہے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں جناب شیخ احمد قادری صاحب سے کہ جو فرمائشیں آئی ہیں، جیسے کل بھی آئی تھی فرمائش، آج بھی آئی ہے فرمائش، ان کا احترام کیا جائے، اہتمام کیا جائے اور کچھ کلام پیش کیا جائے۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے، یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے، اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا،
رہا جاتا ہوں تنہا حبیب کردگار ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار چوم کر خاک مدینہ جھومتا کرتا تھا میں چوم کر خاک مدینہ چوم کر خاک مدینہ جھومتا کرتا تھا میں یاد آتے ہیں مدینے کے مجھے لولو نہار ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار. اللہ اللہ. یقیناً انسان بڑا طلبگار ہے محبتوں کا، چونکہ انس بھرا ہے اس کی ذات میں ہی، اور سب سے زیادہ حقدار کوئی ذات ہے انس کی یا محبت کی تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، چونکہ وہ محسن انسانیت ہے. تمام انسانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے شمار احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو اپنے رب سے جوڑ دیا، بندے کو اپنے خالق سے ملا دیا. ایک جو رابطہ، ایک خلا تھا زمانے میں، اس خلا کو پروردگار کے کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا اور بندے اپنے رب سے بالکل استوار ہو چکے ہیں. تعلق مضبوط ہوتا ہی جا رہا ہے. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہمارے لیے سب سے عظیم نعمت ہے پروردگار کی. بات کرتے ہیں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہی، اور کوئی کالر لائن پر موجود ہو تو انہیں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کوئی لائن پر ہو. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم، کون کہاں سے؟ کرناٹک ہبلی سے رضا صاحب بات کر رہا ہوں. رضا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ مستقل طور پہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں پروگرام میں. الحمدللہ. پہلا عشرہ مبارک، عید الجمعہ مبارک. جی آپ اور کو بھی میں مبارک. پوچھنا چاہ رہا تھا کہ 20 رکعت تراوی ہیں تو دو رکعت الگ الگ سے نیت کرنا ہے کیا ایک ہی ٹائم 20 رکعت کی نیت کرنا ہے؟ انشاءاللہ بتاتے ہیں کیا احسن بتا طریقہ. ہے. اور دوسری بات ایک نعت پاک کی فرمائش ہے، خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، انشاءاللہ مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے سوال بھی پوچھا، اس کا جواب بھی دیا جائے گا. آپ کی نعت پاک کی جو فرمائش ہے انشاءاللہ اسے بھی پورا کیا جائے گا. دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے؟ جی میں خالدہ بہادر. جی فرمائیں. جی میں ہم لوگ زکوٰۃ کے حصے میں کوشچن کرنا تھا آپ کو. جی بتائیں. ہم لوگ 5 لاکھ روپیز ایک بزنس میں انویسٹ کرے تھے. جی جی اس میں سے ہم لوگ بہت ٹائم پہلے نکال کے جنوں کو مطلب انہیں کو 3 لاکھ روپیز دینا تھا. جی تو دے دیے. جی تو 2 لاکھ روپیز ریٹرن کرنا تھا لیکن انہوں ابھی تک ریٹرن نہیں کرے. جی اور ہم لوگ کو ضرورت تھی لیکن ہم لوگ ریٹرن نہیں کرے. تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے؟ پیسہ ابھی آپ کے ہاتھ نہیں آیا ہے؟ نہیں آیا. آنے کی امید ہے؟ نہیں ہے وہ بھی آنے کی امید ہے. ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ آتے بتاتے کے خرچہ ہونے کا ہے. جی انشاءاللہ بتاتے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا اور سوال پوچھا. اللہ جزاک خیر دے. میں درخواست کرتا ہوں حضرت محترم سے، یہ 2 سوال آئے ہیں اور اس سے پہلے بھی جو سوال رہ گیا ہو اس پر بھی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرناٹک ہبلی سے رضا صاحب نے پوچھا کہ 20 رکعت تراویح کے لیے ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کرنا ہے یا 20 رکعت کی ایک ساتھ نیت کرنا ہے؟ دونوں طریقے سے بھی آپ نیت کر سکتے ہیں. پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے.
ज़ुबान से अल्फाज कहना ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता ज़ुबान से भी अल्फाज अदा करना दिल की मुवाफ़क़त में ये मुस्तहब है। तो ज़ुबान से नीयत करना मुस्तहब है, ज़रूरी नहीं है। आपके दिल का जो इरादा है वही नीयत है। अब नीयत कब करेंगे? हर 2 रकात में आप तरावी की नीयत कर सकते हैं, या मुकम्मल 20 रकात तरावी पढ़ने की नीयत भी आप करेंगे तो भी जायज़ है। दोनों तरीक़े दुरुस्त हैं। मज़ीद एक बहन साहिबा ने पूछा कि कुछ पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है 5 लाख, फिर 3 लाख रुपए लौटा दिए गए, 2 लाख मौजूद है। तो देखिए, इन्वेस्ट आपने किया है तो उसका जो प्रॉफिट आ रहा है और वो जो पैसा है, इन तमाम चीज़ों को हिसाब किया जाएगा। मिसाल के तौर पे आपके पास सोना कितना है, आपके पास चांदी कितनी है, आपके पास रुपया कैश वगैरह कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, आपने इन्वेस्ट किया है तो वो कितना है, प्रॉफिट आ रहा है तो वो कितना है, ये सारी चीज़ों को टोटल कर लीजिए। कर लेने के बाद आपकी ज़िंदगी की ज़रूरियात क्या हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरियात, घर के ख़र्चे अखराजात वगैरह, उसको माइनस करिए। अगर बच्चे स्कूल्स को जाते हैं तो वहाँ जो फ़ीस देना होता है उसको माइनस करिए। अगर किसी को आप कर्ज़ देना है तो उसको माइनस करिए। आपकी ज़िंदगी की ज़रूरियात वगैरह, कर्ज़े, सारी चीज़ों को माइनस करने के बाद अगर 42.5 तोले चांदी की कीमत के उतने पैसे बाकी रहते हैं तो फिर आपको उस पर ज़कात अदा करना लाजिम और ज़रूरी होगा। बात करते हैं इस ज़मन में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों से मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह मज़ीद और बात करेंगे। एक और लाइन पर मौजूद हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम। हज़रत, मैं मोहम्मद अनवर जावेद बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र औरंगाबाद से। जी जी काफी दिनों से एक सवाल जहन में आ रहा था, इत्तेफाक का नाम याद आ गया। तो सवाल कुछ इस तरह है कि हम महरूमीन को जो इरसाल सवाब जो पहुँचाते हैं, तो क्या उन्हें पता होता है कि ये फला अपने फला की तरफ से, उनकी जाने की तरफ से ये सवाब भेजा जा रहा है? बस यही जानना चाहते थे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब जानेंगे। हज़रत मोहतरम से दरख्वास्त है, इस सवाल का जवाब पिछले सवाल से मुंसलिक सवाल दोबारा आ गया है, तो दरख्वास्त है दोनों सवाल का इहाता कर दें और माक़ूल जवाब अता फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हज़रात किसी के लिए भी ईसाल सवाब करते हैं और कुरान करीम की तिलावत करते हैं या दुरूद शरीफ पढ़ते हैं या जो भी कार खैर नेक काम करके किसी के लिए सवाब का ईसाल करते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं या नीयत करते हैं कि ये सवाब उनको भी अता फरमा, तो अल्लाह तबारक व तआला जिन जिन के लिए नीयत की है, जिन जिन के लिए दुआ की है, सबको सवाब पहुँचेगा और उनको मालूम भी होगा किसने उन तक सवाब पहुँचा है, और वो दुआ भी करेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने उन तक ये सवाब पहुँचाया है। चूँकि क़ब्र में जो मैयत होती है आलम बरज़क़ में, ईसाल सवाब की वजह से उसकी बख्शिश होती है, मग़फ़िरत होती है, दराजात की बुलंदी होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से नेमतों से वो नवाजा जाता है और उसको मालूम भी होता है और वो दुआएं भी करता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को ईसाल सवाब करते रहने और अपने मरहुमीन भाइयों के लिए, मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात के लिए दुआएं करते रहने और ईसाल सवाब करते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये जहन में रखिए कि हर मोमिन के बदले में अल्लाह ताला एक नेकी अता फ़रमाएगा। पूरी दुनिया, पूरे आलम इस्लाम के जितने मुसलमान हैं, सब के लिए आप ईसाल सवाब करिए, हर मोमिन के बदले में अल्लाह ताला एक नेकी आपको अता फ़रमाएगा। जी बहुत शुक्रिया हज़रत। एक और लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कौन कहाँ से? जी मैं बात की थी ना मेहदीपट्टनम से, फातिमा बेगम। जी फातिमा साहिबा, बताएं क्या सवाल है आपका, दोहरा दीजिएगा मेहरबानी। जी 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 मेरी बहन है, उनको 2 बच्चे हैं जी। उसका शौहर कुछ भी नहीं कमाता, हालांकि हट्टा कट्टा अच्छा है, जवान है दोनों भी माशाअल्लाह। अब जी उनके जरूरियात पूरे उनके भाई करते हैं, ससुराल ठीक नहीं है, जी जी तो उनको ज़कात दे सकते क्या बोलकर पूछना चाह रही थी। इंशाअल्लाह बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब जानते हैं। और कोई कॉलर लाइन पर हो तो शामिल करेंगे और ना आगे बढ़ते हैं। मुफ्ती साहब से दरख्वास्त है कि इस सवाल का जवाब अता फ़रमाएँ। ग़ालिबन एक कॉलर भी लाइन पर आ गए हैं, इन्हें शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम। शेख मोइनुद्दीन बात कर रहा हूँ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से। जी मोइन साहब बताएं, सवाल बताएं। मेरा सवाल ये है कि मैं चल नहीं सकता, अल्लाह खैर करे। जी तो मैं घर पे ही तरावी पढ़ता हूँ। जी।
تو میں ایسے اونچی آواز میں پڑھوں یا اپنا خاموشی سے پڑھوں؟ نماز میں خیرت جو ہے. ٹھیک جی ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ. جی اور یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ میرا پرس کو انعام اٹھا تھا. جی جی میرا نام آیا تھا. اچھا ماشاءاللہ مبارک ہو. ہاں جی تو میں ملتف ٹی وی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. اللہ کا شکر ہے. بھائی گولڈ جو ہے ان کو بھی بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ جناب علی. چلیے ماشاءاللہ اچھی بات ہے. دیکھیے گھر بیٹھے آپ محنت کر رہے ہیں. یقیناً گولڈ وغیرہ تو ایسی کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے انسان کے لیے. سب سے بڑی بات ہے کہ دین سے جڑا رہے, ایمان سے جڑا رہے, ایمان کی حرارت برقرار رہے دل میں, محبتیں اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے دل میں برقرار رہے. یہی سب سے بڑی بات ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. کالر لائن پر موجود ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے. محترم کون کہاں سے؟ جی میں سلامپور سے بات کر رہی ہوں سلمہ. جی فرمائیں کہ سوال میں نے پرسوں بھی فون کیا تھا آپ کو. جی جی جی. تو میرا کہنا یہ ہے کہ رات کی جو ہے وہ 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں ملا کر, جیسے 2 رکعت پڑھتے ہیں اس طرح 4 پڑھ سکتے ہیں. تراویح 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں جاننا چاہتے ہیں؟ جی انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت محترم سے درخواست ہے ان سوالات کے جواب عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک محترمہ نے سوال کیا تھا کہ بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. رشتہ داروں میں زکوٰۃ دینا یہ اجر و ثواب کا باعث ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو صدقہ بھی ادا ہو جائے گا, دوسرا صلہ رحمی کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. ہر آدمی اپنے اصول اور اپنے فروع کو چھوڑ کر, ہم جس سے ہے ماں باپ ہیں, دادا دادی ہیں, نانا نانی ہیں, اسی طرح اپنی اولاد ہے, بیٹا بیٹی ہے, پوتا پوتی ہے, نواسا نواسی ہے, اصول فروع ان کو چھوڑ کر, اور شوہر بیوی بیوی شوہر کو چھوڑ کر ہر رشتہ دار ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ 2 گنا ثواب عطا فرمائے گا. جی حضرت دیگر سوال بھی آیا تھا کہ بھائی نے سوال کیا تھا معین الدین صاحب نے, شیخ معین الدین صاحب نے, کہ وہ چل نہیں پاتے ہیں, وہ گھر پر ہی نماز ادا کرتے ہیں, تو نماز کی جو قرأت ہوگی وہ بآواز بلند پڑھیں گے یا آہستہ آہستہ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھر پر ہی تراویح کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تراویح کی نماز سنت کفایہ ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں, اور قرأت کرنے میں بھی آپ کو اختیار ہے. آپ چاہیں تو آہستہ آواز میں پڑھیں, چاہیں تو بلند آواز میں پڑھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دونوں طریقے سے آپ تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہیں. جی. اور کبھی ایک کال آیا تھا تراویح سے متعلق, 2 رکعت کر کے ہی پڑھیں کہ 4 رکعت بھی ادا کی جا سکتی ہے؟ تراویح کو 2 رکعت کر کے ہی ادا کرنے کا حکم ہے. اسی طرح وہ مشروع ہے, اور تمام خلفائے راشدین نے, صحابہ نے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, سب نے 2 رکعت کر کے ہی اس کو پڑھا ہے, تو 2 رکعت کر کے ہی پڑھنا چاہیے. جی بہت شکریہ محترم. کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. محترم کون کہاں سے؟ جی میں محمد کلیم سے بات کر رہا ہوں. جناب. جی 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 صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ میری گاڑی ایک فائنانس پہ ہے, ایم آئی پہ گاڑی فائنانس پر ہے. جی جی میری گاڑی ایم آئی پہ ہے, جس کی کوئی زکوٰۃ نکل رہی ہے. اور ایک چیز صاحب, میرے سالے کی گاڑی کلیئر ہو گئی جی, مگر ان کی گاڑی دوسروں کے نام پہ ہے, کیا ان کو زکوٰۃ واجب ہے؟ یہ سوال جاننا تھا. نہیں تو آپ کی گاڑی کا ای ایم آئی چل رہا ہے, اس پہ کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ اس کا کچھ زکوٰۃ ہے؟ نہیں, اس گاڑی سے آپ آمدنی کا ذریعہ ہے یہ گاڑی آپ کا؟ نہیں میں 2 ویلر کی بات کر رہا ہوں. جی 2 ویلر. جی 2 ویلر جو میں جان گیا. تو آپ صاحب استطاعت ہیں, لیکن آپ ای ایم آئی وغیرہ پے کر رہے ہیں, یہ اب زکوٰۃ آپ پر لاگو ہوگی نہیں ہوگی یہ جاننا چاہتے ہیں آپ؟ جی بہتر. اور سالے کی گاڑی بھی کلیئر ہو گئی, لیکن گاڑی دوسرے کے نام سے ہے, وہ بھی 2 ویلر ہی ہے, تو اس کا زکوٰۃ اس پر ہوتی نہیں ہوتی یہ جاننا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ. اور ایک کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترم مجھے یہ جواب پوچھنے کا تھا. جی فرمائیے. فدیہ کے پیسے اکیلے کو دینے کا ہے یا تو سب کو دے سکتے 4-5؟ ناظرین, ہر روز جو سوال پوچھا جاتا ہے
दोबारा आपकी खिदमत में ये सवाल पेश किया जा रहा है, आप इसे नोट फरमा लें और इसका सही जवाब फ़ौरन रवाना फरमा दें। सवाल नोट कीजिएगा। सहरी टाइम में आज का सवाल है, रोजा किस हिजरी में फर्ज हुआ? अपने जवाब भेजने के लिए टाइप कीजिए ST स्पेस आपका जवाब, आपका नाम और पता लिखकर भेज दीजिए 7999919999 पर। नजरीन एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, इन्हें शामिल करते हैं, देखते हैं कौन लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कौन कहाँ से? जी मैं हैदराबाद। जी फरमाएं, सवाल बताएं। जी सबसे पहले तो रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको। बेहद शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो, अल्लाह सारी बरकत देता है। जी आपसे भी दरख्वास्त है, हम लोग भी दुआओं के मोहताज हैं। जी बताएं, क्या सवाल कीजिएगा? जी सजदे का तरीका क्या है, और ये तरावीह में दो रकात के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है, अगर भूल जाने पर कुछ मतलब गुनाह तो कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर कभी के साथ बताते हैं इंशाल्लाह क्या एहसन तरीका होगा, कैसे करें। बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानेंगे। और एक भी कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरजाना बहन कैसे हैं आप, ठीक हैं? अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग ठीक है ना? अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह आसानियाँ अता फरमाए आपके लिए, आपको अल्लाह सलामत रखे। और फरमाए क्या सवाल कीजिएगा। ठीक है ना? मुफ्ती साहब भी माशाल्लाह अच्छे हैं, दुआओं से नवाजते हैं, आपको याद करते हैं। कॉल नहीं आता है आपका तो यकीनन सुना सुना लगता है। लुधियाना पंजाब, सरजमीन पंजाब से आप कॉल करते हैं, अच्छा लगता है। जी हमें आज भी ना अभी उठे हैं, हमें नींद नहीं खुले, कल भी हम सेहरी में खाए। मुफ्ती साहब से कहिए मेरे लिए दुआ कर दे। हम 2 बजे उठे तो टीवी चला दिया, हम सोचे टीवी चालू रहेगा तो हम उठ जाएंगे, लेकिन टीवी 2 बजे से चला है, फिर भी अभी हम उठे। जैसे उठ के पहले मैं कॉल किया दूध चढ़ा के। तो मुफ्ती साहब से कहिए मेरे लिए दुआ करे कि हमें सेहरी कम से कम केवल 1.5 घंटा पहले नींद खुले, ताकि हम कुरान करीम भी पढ़ ले, सेहरी भी खा ले अच्छा से, और आप लोग से बात करें और प्रोग्राम देखें। जी जी, मेरी सवाल मुफ्ती साहब से 2 है। फरमाएं, आज एक सवाल कम कीजिएगा। आज जल्दीबाजी है ना, चलिए जी मुफ्ती साहब से कहिए कि कुरान करीम ना अभी जैसे रमजान में ना मैं पढ़ नहीं सकती मानी के साथ, तो इसके लिए कोई बात भी है? जितना हो सकता है इतना वैसे ही पढ़ लेती हूँ। और दूसरा सवाल ये है कि यही चाहिए कि हमें कौन सी दुआ बता दें कि जो हम पढ़ के सोए तो शरीर में आँख खुल जाए चैन से। आँख खुलने के लिए दुआ बता दें, इंशाल्लाह बताते हैं। बेहद शुक्रिया, आपने हमें लुधियाना से ज्वाइन किया। और कॉलर भी लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम, कौन कहाँ से? जी मुशराबाद से बात कर रहा हूँ, सैयद आसिफ। सैयद आसिफ साहब जरा फरमाएं, सवाल बताएं। जी सवाल ये है कि मैं जमात के साथ ईशा की नमाज में पढ़ा, मगर इंफरादी जो है वितर पढ़ा। जी मतलब सॉरी, ईशा की नमाज जो है जमात के साथ नहीं पढ़ा, मैं वितर जो है जमात के साथ पढ़ा। जी जी, तो दूसरा सवाल ये है कि मेरा अगर जुम्मे की नमाज अगर मतलब जमात के साथ भी अपन तो उसमें वजू अगर हवा खारिज होगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सवाल बताइए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानते हैं। मुफ्ती साहब से दरख्वास्त है इन सारे सवालात के जवाब अता फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ने सवाल किया है कि उनके पास कोई गाड़ी है, 2 व्हीलर है, उसकी EMI वगैरह भी मुकम्मल वो भर चुके हैं, क्या इस गाड़ी पर ज़कात वाजिब होगी? देखिए, ये गाड़ी आपकी ज़रूरत की चीज़ है, जो आपकी ज़िंदगी की ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होती है। ये गाड़ी पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। और ज़कात के हवाले से जहन में रखिए कि ज़कात किस पर वाजिब होगी। ज़कात सोने पर वाजिब होगी, चांदी पर वाजिब होगी, और रुपया पैसा कैश पर ज़कात वाजिब होगी, सामान तिजारत पर वाजिब होगी, जानवरों पर वाजिब होगी। इसके अलावा किसी और चीज़ पर ज़कात वाजिब नहीं होती है, तो गाड़ी पर आपके ज़कात वाजिब नहीं होगी। मज़ीद भाई ने सवाल किया कि फ़िदिया देना है रोज़े का, तो क्या एक ही शख्स को
روزوں کا فدیہ یا نماز کا فدیہ جو بھی آپ نے فرمایا ایک ہی شخص کو دے سکتے ہیں یا کئی افراد کو دے سکتے ہیں؟ آپ کو اختیار ہے، ایک ہی غریب مستحق آدمی کو آپ دیجئے یا کئی حضرات کو دیجئے، لیکن جس کو بھی دیجئے مستحق کو دیجئے، غریب کو دیجئے، تنگ دست کو دیجئے، تاکہ آپ کا فدیہ اور صدقۃ الفطر ایک مستحق آدمی کے پاس پہنچے۔ مزید بہن نے سوال کیا کہ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیے سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں جب آپ بیٹھیں گی تو اتحیات پڑھنے کے بعد ایک جانب آپ سلام پھیریں گی، سیدھے جانب سلام پھیریں گی، پھر آپ اس کے بعد 2 مرتبہ سجدے میں جائیں گی، اور سجدے میں جانے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ یہی پڑھیں گی۔ پھر اٹھ کے بیٹھنے کے بعد پھر ابتدا سے اتحیات، پھر درود ابراہیم، پھر دعائے معصورہ مکمل آپ پڑھیں گی۔ اس طرح سجدہ سہو کو ادا کیا جائے گا۔ 4 رکعت کے بعد جو تراویح کے دوران ہر 4 رکعت کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، کیا یہ پڑھنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ یہ تسبیح نہیں پڑھیں گی اور کنٹینیو 2 رکعت کر کے مکمل 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کر لیں گی تو تراویح کی نماز ادا ہو جائے گی، بیچ میں کوئی تسبیحات وغیرہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ فرزانہ خاتون صاحبہ نے لدھیانہ سے سوالات کیے کہ قرآن بھی پڑھ رہی ہیں معنی کے ساتھ، تو جتنا قرآن ہو اتنا ہی کیا کافی ہے؟ تو دیکھیے جتنا بھی قرآن آپ پڑھیں گی سمجھ کر، فہم کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، اس کے معنی مطالب کو سمجھ کر، یہ نہایت اہمیت کی بات ہے۔ قرآن کریم نازل ہوا ہے تاکہ انسانیت کے لیے ہدایت کا سبب بنے، قرآن نازل ہوا ہے تاکہ سمجھ کر عمل کرنے کا ہم کو موقع ملے، ہم سمجھ کر اس پر عمل کرنا، ہمارے لیے سمجھ کر اس پر عمل کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کو صرف اس کی تلاوت ہی نہ کی جائے بلکہ اس کے ترجمے سے پڑھا جائے، اس کی تفسیر سے پڑھا جائے، اس کے میننگ سے اس کو سمجھا جائے، اور اہل سنت و جماعت کے کسی عالم دین کی کوئی تفسیر کو آپ لیں اور اس کے ذریعے معنی کے ذریعے قرآن کریم کو پڑھیں۔ مکمل ختم کرنا ضروری نہیں ہے، جتنا بھی آپ پڑھیں گی انشاءاللہ تعالی اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آنکھ کھل جانے کے لیے کوئی دعا بتانے کے لیے؟ آنکھ کھلنے کے بعد دعا پڑھی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ عزم مصمم کر کے سوئیے، باوضو سوئیے، درود شریف پڑھ کے سوئیے۔ انشاءاللہ تعالی جو مومن بندہ عزم کے ساتھ سوتا ہے، درود پڑھ کے سوتا ہے، پکے ارادے کے ساتھ سوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضرور اس کے اٹھنے کا انتظام بھی ہو جاتا ہے۔ البتہ اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھیے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ جی انشاءاللہ کالر لائن پہ موجود ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون کہاں سے؟ ہاں میں فاطمہ بات کر رہی ہوں۔ جی فاطمہ، میرے 2 سوال تھے۔ بتائیں۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا اور بہو US میں رہتے، جی، اور ان کے پاس جو ہے کچھ رقم تھی، تو وہ رقم میں انہوں ڈالتے کرتے کچھ لاکھ روپیز ہے، تو اس میں سے ابھی انہوں جاب پہ نہیں ہے، جی، ایک 4-6 مہینے سے نہیں ہے انہوں، تو وہ جمع شدہ رقم میں سے انہوں یوز کرتے جا رہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہے کیا؟ بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، اور ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے 12 تولے سونا ہے، ان کو 6 مہینے کا عرصہ ہو رہا شادی ہو کے، جی، تو اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے کیا، یہ پوچھنا ہے۔ بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے کا دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام مشرف ہے، گنٹور آندھرا پردیش سے بات کر رہا ہوں۔ جی محترم۔ جی اگر جاگنے کے بعد کو نماز ہو جائے جب کو 10:30 11 ہوتا ہے، اور یہ 11 کے بعد بیان ہوتے ہیں، دعا ہوتا ہے تو 12 ہوتا ہے، تو ہم کو تہجد نماز پڑھنے کی ٹائم 12 بجے سے 4:30 یا 5 بجے کا اندر ہے۔ جی، اگر بنا 10 منٹ بھی سوئے تہجد قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ تھوڑے لوگ بولتے ہیں کہ سوئی تو نہیں، سو کے اٹھے تو ہی تہجد ہوگی، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے مشرف صاحب، گنٹور سے آپ نے جوائن کیا ہمیں، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کا سوال کا جواب انشاءاللہ۔ اور بھی کالر لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟
विजयवाड़ा से बोल रहा हूँ, अब्दुल वहाब विजयवाड़ा। विजयवाड़ा से अब्दुल वहाब साहब। जी मोहतरम बताएं, सवाल मेरा बताएं। एक सवाल है, ये रोजा की हालत में बाल कलर कर सकते क्या? रोज़े में बाल कलर करना है, ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। बेहद शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानेंगे। नाज़रीन, ये सवालात के जवाब ज़रूर आपको दिए जाएंगे। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात पर सहरी का टाइम मुख्तलिफ है। आप अपने शहर के वक्त के हिसाब से सहर का इंतज़ाम कर लें। दवाइयाँ खाना हो, पानी पीना हो और जो ज़रूरी उमूर रह गए हैं उसे अंजाम दे लें, ताकि आपका रोज़ा, आपकी सहर खुशगवार